بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمنا ہاشمی ولاگز اور میں ہوں ہمنا ہاشمی۔ ناظرین، کل پاکستان میں ضمنی انتخاب ہو چکے ہیں، رزلٹ سب کے سامنے ہیں۔ تحریک انصاف نے زیادہ سیٹ حاصل کی ہیں اور کلین سویپ کیا ہے، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی 2 سیٹ رہی اور نون لیگ نے 1 سیٹ لی۔ میں یہاں پر اسپیشلی بات کرنے جا رہی ہوں ملتان کا حلقہ NA 157، کیونکہ ملتان کی شہری ہوں، ملتان کی سیاست پر نظر ہے۔ جو ملتان میں NA 157 کے مسائل ہیں ان کا بھی علم ہے کہ وہ کیا ہیں۔ NA 157 میں کیا ہوا؟ NA 157 میں ایسا ہوا کہ شاہ محمود قریشی کے بیٹے جو زین قریشی ہیں انہوں نے سیٹ خالی کی تھی، انہوں نے صوبائی اسمبلی کا جو حلقہ ہے PP 217 اس پر الیکشن لڑا اور اس پہ کامیاب ہوئے۔ جو سیٹ خالی ہوئی شاہ محمود قریشی نے، جو ان سے سب سے بڑی غلطی ہوئی، جو کہ سب کہہ رہے ہیں، جو کہ سینئر جرنلسٹ کہہ رہے ہیں، جو کہ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی کہ ان کو پورے ملتان میں کوئی ایسا کیلیبر والا کینڈیڈیٹ نظر نہیں آیا جو ان کو اپنی بیٹی کو کراچی سے بلانا پڑا۔ کراچی سے وہ یہاں پر الیکشن کمپین کر رہی تھی اور الیکشن انہوں نے یہاں پر لڑا، جس میں وہ کل کامیاب نہیں ہو سکی ہیں اور ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 44% رہا، جس میں اور جو ان کے سامنے تھے، جو ان کے مخالف امیدوار تھے، وہ تھے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی موسیٰ گیلانی۔ وہ جو ہے کامیاب ہوئے ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی 2011 میں ضمنی انتخاب جیتا تھا، پھر 2013 اور 2018 میں وہ جیت نہیں سکے تھے، اب 2022 میں انہوں نے انتخاب جیتا ہے۔ مہربانوں، جو ہاری ہیں اس پر بہت سارے لوگ کمنٹس کر رہے تھے، کسی کی اپنی رائے تھی، کسی کی اپنی رائے تھی۔ خاتون ہیں وہ، کچھ لوگ کہہ رہے تھے خاتون ہیں تو اس وجہ سے ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، انہوں نے ٹف کینڈیڈیٹ ثابت ہوئی ہیں اور موسیٰ گیلانی کو اچھا جو ہے وہ اچھا ان کے ساتھ مقابلہ کیا ہے الیکشن میں اور ہار گئی ہیں۔ لیکن اور موسیٰ گیلانی جو جیتے ہیں اور اس میں یہ بات کر لیتے ہیں کہ دونوں کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ دونوں ہی موروثی، مطلب جیسے سلیبریٹی کٹ جیسے ورڈ یوز کیا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ موروثی سیاست کی گئی۔ گیلانی صاحب کے صاحبزادے وہ سابق وزیر اعظم رہے اور شاہ محمود قریشی تو تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں، ان کی بیٹی، دونوں آپ سامنے تھے۔ لیکن ایسا یہ ہے کہ عمران خان جب بھی بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو وہ موروثی سیاست کے بالکل خلاف دکھائی دیتے ہیں۔ مریم جو ہے وہ اپنی پارٹی کی نائب چیئرمین ہے، ان پہ تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بلاول کہتے ہیں کہ بغیر کسی چیز کے پرچی چیئرمین ورڈ یوز کیا جاتا ہے ان کے لیے، کہ وہ اتنی سی عمر میں ان کو چیئرمین بنا دیا گیا جب ان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو اس طرح کی باتیں عمران خان اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے بچے کو اس سیاست میں نہیں آئیں گے، لیکن اپنے جو اصول تھے انہوں نے اس کو توڑ کر، اس کو ایک سائڈ پر رکھ کر انہوں نے شاہ محمود قریشی کی بیٹی کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا اور اس کا فیصلہ ملتان کی عوام نے کر دیا، کیونکہ کپتان کی آواز پہ لبیک کہتی ہے عوام، ان کے جو چاہنے والے ہیں، جو ووٹرز ہیں، تو انہوں نے لبیک کہا اور عمران خان موروثی سیاست کو صحیح نہیں سمجھتے تو انہوں نے اپنا فیصلہ دکھا دیا۔ پھر دوسری سائڈ پہ یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی کہ علی موسیٰ گیلانی بھی تو موروثی جو سیاستدان، مطلب ان کی بھی صدیوں سے جو ہے وہ سیاست چلی آ رہی ہے، لیکن ان کی پارٹی نے نہ تو یہ نعرہ لگایا ہے کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں، نہ ہی انہوں نے کہا کہ ہم موروثی سیاست کے خلاف ہیں۔ تبدیلی کا نعرہ اور موروثی سیاست کی بات تو تحریک انصاف کرتی ہے، تو اس لحاظ سے دونوں اوبویسلی ایک بڑے جو ہے وہ ان کے والد ان کے ایک بڑی پوسٹ پر رہے ہیں، یوسف رضا گیلانی اور شاہ محمود قریشی بھی ابھی وزیر خارجہ، سابق وزیر خارجہ، اب وائس چیئرمین ہے۔ تو لیکن جو دونوں کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ اس طرح سے چینج ہوا۔ اور پھر NA 157 کا یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے علاقے گاؤں کے بھی آ جاتے ہیں جہاں پر پردے وغیرہ کے ایشوز، ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ماہر بانو قریشی ہیں وہ اپنی کمپینز بھی جو اندر کے جو علاقے ہیں، جو گاؤں کے علاقے ہیں، اس میں صحیح طرح سے نہیں کر سکی ہوں۔ اور علی موسیٰ گیلانی کو جس طرح سے ہم سب نے دیکھا ہے، ملتان کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ عوامی ہیں، وہ کہیں پر بھی بیٹھے دکھائی دے جاتے ہیں، وہ کہیں پر بھی لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں پر بھی لوگوں سے باتیں ہوئے کرتے نظر آ رہے ہیں، طرح طرح کے لوگوں سے وہ مل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک عوامی ان میں فیل آتی ہے، جس کو اوبویسلی انسان جس کو ووٹ دے گا وہ یہ دیکھے گا نا کہ وہ ہمارے جیسے کنیکٹ کریں گے تو اوبویسلی ووٹ دیں گے نا۔ یہاں پر تو شاہ محمود قریشی سے بھی بہت سارے لوگ کنیکٹ نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ مسائل نہیں سمجھتے ہیں، جیت تو جاتے ہیں پر کام نہیں کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ مسئلے رہے۔ ایک پوائنٹ میں یہ ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی آج کی ویڈیو میں، اور دوسرا پوائنٹ میں یہ ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں یہ ایک لمحہ فکری آ رہا ہے کہ صرف عمران خان کی سلیبریٹی اور ان کی پاپولیرٹی پر جو ڈپینڈنسی ہے نا، وہ تحریک انصاف کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ جتنی سیٹس جیتی ہیں اس میں زیادہ تر عمران خان خود کنٹیسٹ کر رہے تھے، تو ان کے فیمس ہونے کی وجہ سے یہ سیٹ جیت گئی، اور ان کا بیانیہ بھی کافی مقبول ہے اس وجہ سے بھی، اور پھر عمران خان کی جو جماعت ہے وہ آج کل بہت پاپولر ہے تو اس وجہ سے ان کو مل گئے۔ لیکن کیا یہ دیکھنا ہوگا کہ کوئی پلاننگ ہے پارٹی میں، کچھ سوچ بچار ہے، کچھ کرنے کا جذبہ ہے، کچھ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے باقی کیا ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اگر کوئی اور کنٹیسٹ کر رہا ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ جیت نہیں پاتا، کیونکہ جن حلقوں سے عمران خان جیتے ہیں، چارسدہ، پشاور، ملتان، وہاں پر کافی ٹف فائٹ، کیونکہ وہ وہاں کے رہائشی اور وہ وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی وہیں پر گزاری ہے، وہ ہارے ہیں۔ تو اس طرح سے عمران خان کے اوپر جو صرف انحصار ہے وہ کسی طرح سے پرابلم کا شکار بھی کر سکتا ہے، کیونکہ پارٹی لوگوں سے ہوتی ہے، صرف ایک پرسن سے نہیں ہوتی، مطلب ایک انڈیویجول سے تو پارٹی نہیں ہے نا، پارٹی کے انڈر لوگ ہیں، ان کو بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بھی پلاننگز کی ضرورت ہے، ان کو بھی ایک نظریہ بنانے کی ضرورت ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی پہ ڈیپینڈ کر کے ساری زندگی سیاست نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات، ایک پوائنٹ میں پہلے والے پوائنٹ سے ڈسکس کرنا بھول گئی، اس میں یہ تھا کہ یہ کہا جاتا رہا کہ عمران خان نے تو اسمبلی میں جانا بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کو لوگ ووٹ دے رہے ہیں، اور یہ جو بات تھی یہ ملتان کے لوگوں میں کافی اس حوالے سے اویئرنیس دکھائی دی کہ کیونکہ مہربانوں قریشی کا تعلق ملتان سے نہیں ہے، وہ کراچی سے ہیں۔ NA-157 کے جو مسائل ہیں وہ اوبویسلی یہاں کا جو لوگ ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تو اسمبلیز میں بھی نہیں جائیں گے، اور مہربانہ قریشی تو ویسے ہی ملتان میں نہیں رہیں گی، وہ اپنے بچوں کے پاس چلی جائیں گی، اپنے گھر چلی جائیں گی، اور موسیٰ نے یہیں پر رہنا ہے۔ تو یہ بھی ایک بات تھی کہ جس وجہ سے لوگ ایک موروثی سیاست کے بعد ایک جو یہ پوائنٹ تھا، اس وجہ سے بھی مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو ہارنے کی جو وجہ ہے وہ یہ بنی، کیونکہ جس طرح سے عمران خان پاپولر ہیں یہ سیٹ جانی نہیں چاہیے تھی، اور اس میں کافی سارے پوائنٹس ہیں جس پر عمران خان کو اب غور کرنے کی ضرورت ہے مزید۔ اب شاہ محمود قریشی ملتان میں کیا کرتے ہیں، عمران خان کا لائے عمل ملتان میں اب کیا ہوتا ہے، یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔